یہ ایسی بدکرداری پہلے دن سے سکھانے لگتی ہے، وہ ساس ہوتی ہے، ساس۔ اب اگر وہ پردہ کرتی آنے کے بعد کہتی کیوں پردہ کرتی ہے؟ تو دیور تیرا چھوٹا بھائی ہے، الہم الموت، فرمایا یہ تو موت کی طرح ہے۔ اگر دیور گھر میں یہ اسی طرح سے فتنہ ہے، جیسے یہ نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، اسی طرح سے یہ نہیں معلوم کہ دیور کی طرف سے کب فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بتلایا۔ اب ہماری طرف سے دیکھنے کے لیے جائیں گے تو اب دیکھنے میں جو باری آتی ہے، پتہ نہیں یہاں کا کیا ماحول ہے، ہمارے ادھر کیا کرتے، جب پہلے دن دیکھنے آتے نظر ٹاک بولتے نا کہ آج پہلے دن دیکھنے کے لیے آیا، میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا، لاکھ مرغا مل جائے، مرغیاں مل جائے، مچھلی مل جائے، نہیں کھلائے گا۔ کیوں؟ مائیں بہنیں ذرا غور سے اس بات کو سنیں گی، اور حقیقت پر مبنی ہے یہ رسم، یہ بیجا اور غلط رسم اسلام نے کبھی نہیں دیا۔ کوئی مہمان آتا گھر میں، ماں یوں کہتی ہے اسے مرغی کا گوشت نہ کھلاؤ اڑ جائے گا، مچھلی نہ کھلاؤ جیسے مچھلی پھسل جانے والی ہوتی ہے، میری بیٹی کا رشتہ نہ کرے گا۔ پہلے دن آیا ہے، اللہ اللہ، ہماری ماں بہنوں کا عقیدہ تو ذرا دیکھو، وہ کہتی ہے کہ آج کے دن آنے والے مہمان کو مرغی کا گوشت نہ کھلاؤ اڑ جائے گا، بلکہ انڈا کھلاؤ۔ جیسی مرغی اپنے انڈے پہ بیٹھتی ہے، پھر یہ مہمان کسی اور کے گھر تو جائے گا نہیں ہے، وہ انڈا لا کے دے دو، جیسے مرغی بیٹھتی ہے بس بیٹھ جائے گا، اب کہیں جائے گا ہی نہیں۔ اگر مرغی ہو یا مرغا غلط سکھلا دیا، جیسے اڑتا ہے اڑی بھی اڑ جائے گا، بس کام ختم۔ پروردگار عالم نے جوڑا بنائے، ماں بہنوں نے جوڑے بنا دیے، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی ہو لڑکی کو بلا کر سامنے دیکھا جاتا ہے، ذرا کھڑی ہو کے دکھا، چل کے دکھا، اور جانے والے کی نظر لڑکی پہ نہیں ہوتی، چھت پہ ہوتی ہے، آیا بلڈنگ ہے کہ کھپڑیل ہے، دروازے کتنے لگے، آنگن کتنا بڑا ہے۔ پھر پہلے پوچھتا بتاؤ ابا کا نام کیا ہے، فلانا ہے، کیا کام کرتا ہے، اب پتہ لگا لو وکیل کیا ہے، تاکہ معلوم ہو یہ والا کتنا ملے گا۔ لڑکی پسند آ جاتی، خوبصورت بھی ہے، صورت والی بھی ہے، لیکن اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کئی جگہوں پہ ماں بہنوں نے صرف رشتہ اس لیے کاٹ دیا کہ جب وہ لڑکی مسکراتی ہے تو اچھی نہیں لگتی، یا یہ کہتی ہے کہ میاں سارا معاملہ ٹھیک ہے، گھر دوار سارا ٹھیک ہے، لیکن ابا مزدوری کا کام کرتا ہے، کوئی چیز دینے کی لائق نہیں، مجھے اتنا نہ دے پائے گا۔ دیکھو فلاں کی بہو نے اپنے میں کسی شادی کے وقت اتنا لے کر آئی، میری بہو ایسی گھر سے آئے گی، اگر مال و دولت لے کر نہ آئے گی دنیا والے کیا کہیں گے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی کھوجنے کا طریقہ بھی دیکھو، میرا بیٹا انجینئر ہے، مجھے ایک بڑی تجارت کھولنے کا ارادہ ہے۔ یہ فقیر جب مانگتا ہے بڑا طریقہ ہے مانگنے کا۔ ایک آدمی کہتا ہے کچھ نہیں مانگتا، بس یہی کر دیجیے، لڑکا لڑکی کے لیے راستہ چھوٹا کر دیجیے، راستہ چھوٹا یعنی 4 ویلر دیجیے یا 2 ویلر دیجیے، اور 2 ویلر بھی یہ لڑکا جانتا ہے کہ کون سی لے گا، وہاں تو پھر پن مار کے والدین پیچھے ہٹ جاتے، اب لڑکے کی باری آتی ہے، یہ تو لڑکا جانتا ہے کون سی بائک لے گا، اب وہ کم سے کم 3 لاکھ کی بائک پہلے آج انٹرنیٹ بھی تلاش کرتا کون سی بائک کی قیمت زیادہ ہے۔ فقیر کہیں کے چور اور گنڈے اپنے بھروسے پہ اپنی کمائی پہ جو چیز نہ کر سکے، اپنی بیوی کی کمائی پہ یہ لنگوٹیا یار لنگوٹا بن کر کے اپنے آپ کو تو اس کے عزت بڑھانا چاہتا، اپنی دولت بنانا چاہتا ہے۔ اس سے بڑی دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی اور نہیں۔
الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اے ایمان والو اور دین والو اور دین والیو، اگر تمہیں دنیا کے اندر دیکھنا ہو کہ دنیا ساری کی ساری فائدے اٹھانے والی چیز ہے، اللہ کی اللہ نے جو چیز حرام کی ہے، اور اللہ والو یاد رکھو الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا تو فائدے اٹھانے والی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اگر اچھی بیوی مل جاتی اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک بائی کو دولت بنا لیا، اب مارنے کا طریقہ، اب ایک بات مجھے یاد آ جاتی ہے، اللہ اللہ میں تو منع کر دیتا ہوں ایسے لوگوں کے نکاح سے، اور یہی وجہ ہے اللہ والوں، میں بھی امام مسجد تھا، خطبے دیا کرتا تھا، لیکن اس وجہ سے کہ یہ شرابیوں کا جنازہ پڑھانے پہ مجبور کریں گے کہ امام صاحب ہیں آپ، بھکمنگوں کی نکاح پڑھانے کے لیے یہ مجبور کریں گے کہ آپ امام ہیں، میں نے اللہ کی قسم اس سے وعدہ کیا کہ عید بعد میں استعفیٰ دے رہا ہوں، آپ اپنے امام کا انتظام کر لیجیے۔ حالانکہ میری ذمہ داری کچھ نہیں تھی، کہتے مولانا آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے صرف خطبے کے لیے کسی اور کو بھیج دیجئے گا، اگر مہینے میں یا 2 مہینے میں بھی ایک خطبہ آپ کا ہو جاتا ہم آپ کے لیے بڑی سعادت مندی ہم اور آپ اپنے آپ کے لیے سمجھیں گے۔ میں نے کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ نے دیت انشاءاللہ ایسے ہی خطبے اور درس دیتے رہیں گے، لیکن یہ دباؤ میں آ کے نہیں۔ سارے لوگ جب بیٹھ گئے ایک جگہ آیا، وہ سارا معاملہ، یہ دروازہ دیکھ رہا، وہ کھڑکی دیکھ رہا ہے، وہ سلائڈ دیکھ رہا ہے، وہ اس کے گھر میں لگی ہوئی فریج دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کے گھر والے کے ہاتھ میں کون کون سی موبائل یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اب جب بیٹھا یہ دونوں طرف سے، ایک طرف سے بھکمنگا بیٹھا، ایک طرف سے بادشاہ یعنی لڑکی کا باپ، لڑکی کے گارجن بیٹھے، یہ بیٹھ کر کے جب معاملہ طے کر لگے، لڑکا والا ہر لفظ میں یہی کہتا تھا، جب ادھر سے کہتے تھے ذرا پوچھے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اغوا بناتے نہ کسی کو، بھائی دیکھیے گا میری لڑکی کا کوئی رشتہ تلاش کر دیجیے گا، اب اغوا سے یہ پوچھ رہا ہے ذرا پوچھئے ہمارے ہونے والے سمدی کی مانگ کیا ہے۔ اللہ اکبر، بیاہ میں پہلے یہ بھی طے کرو کہ فقیر کی جیب بھرے اور اس ہونے والے داماد کا گھر جا کے خوشگوار ہو جائے، اور پھر گنڈوں کی باری الگ سے آئے گی، پھر گنڈے کی تیاری، کتنے گنڈے لے کے آئیں گے، کتنے لفنگے لے کے آئیں گے، یہ بھی باری آتی ہے اسی۔ ہاں ہم امت محمد کہلانے والے لوگ، یہ ساری حقیقتیں ہمارے گھر میں ہوتی۔ اب یہ جب پوچھے لڑکی والے تو یہ بار بار کہتے ہیں میرے گھر میں تو ساری چیزیں ہیں، جو چیز نہیں ہے بس وہی کہہ دیجیے کہ دے دیں گے، ہو جائے گا معاملہ، بس ہے۔ اب لاکھ مرتبہ پوچھے، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے اسی طرح میں گزر گئے، لیکن لڑکا کی والد نے اپنا منہ نہیں کھولا کہ مجھے فلاں فلاں چیز دے دیجیے، انہوں نے صرف یہ کہا میرے گھر میں ساری چیزیں ہیں، وہ چیز دے دیجیے جو آپ کے میرے گھر میں نہیں ہے۔ مراد یہ تھا کہ 4 ویلر نہیں ہے۔ لڑکی والے نے سمجھ لیا کہ بڑا بھکمنگا ہے، اس کا منہ اور تھتنا بہت بڑا ہے۔ لڑکی والے کھڑے ہو گئے، عاجز آ کر سارے لوگ نہیں کھلوا سکے منہ، کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ والے دیکھو میں یہاں پہ ایک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے، لیکن وہ لفظ بھی استعمال قرآن کریم نے خنزیر کے لیے کیا ہے، میں یہاں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی والا کھڑا ہو گیا کہ کہا ٹھیک ہے اب تمام لوگ چلے جائیے، میں جان گیا کہ اب یہ کیا مانگتے ہیں، ان کے گھر میں دیکھ لیے ساری چیزیں ہیں، ایک چیز کی کمی ہے، وہ کون چیز؟ وہ سور نہیں ہے، میں سے سور دے دوں گا بس رشتہ ہو جائے۔ جب یہ کہتا ہی نہیں ہے، تیرے دل کی بات کیسے پتا کرے؟ پھر رسم و رواج میں کھو گئے۔ فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ والا تنکح المرأۃ لأربع، لڑکیوں کی شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی۔
اور یہ نہیں فرمایا کہ اسلام کا طریقہ یہی ہے یہ چار چیزیں دیکھو، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لڑکیوں کی شادی لوگ چار چیزوں کی وجہ سے کرتے، یعنی ان چیزوں میں چاروں چیزوں کو تو دیکھتے لیکن سب سے پہلے دیکھتے مال والی ہے کہ نہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا، پہلے پوچھتا ہے کتنا دے پائیں گے، اور آج تو طریقہ الگ بھی ہو گیا نا، جانے سے پہلے لڑکی دیکھنے سے پہلے اگوا سے یہ بات کرے گا، ذرا ان سے پوچھے کتنا دے پائے گا، مجھے فلاں جگہ 4 لاکھ دے رہا ہے وہ کتنا دے پائے گا۔ اب یہ بولے تو نہیں تو جا کے فائدہ ہی نہیں ہے، کیا جاؤں کیوں جاؤں بھائی، کیا طریقے، یہ ہم اور آپ بول رہے ہیں، ہماری زبان بولتی ہے، اور یہ لڑکے دیتی ہے باپ بیٹی کو موٹر خرید کر، اب دینے لگی باپ بیٹی کو شوہر خرید کر، لڑکا جانور بنا ہوا ہوتا ہے، کیا مجال ہے اپنے ابا اماں کے سامنے ایک لفظ بولے، او ابا جی کیا آپ نے میری پرورش اسی وجہ سے کی کہ جوان کر کے مجھے بیچ ڈالو گے، مجھے فروخت کر ڈالو گے، میرے پاس پیسے لے لو گے، اور میری اماں مجھے نہ بیچو، مجھے میری خریداری کرنے والے کسی اور کو نہ لگاؤ، مجھے جانوروں کی طرح نہ بیچو، بکرا نہ بناؤ، جانور نہ بناؤ، اور ابا جی اگر اللہ نے چاہ کما کر گھر میں ساری چیزیں کر لیں گے، جو صحیح طریقہ نکاح کا وہ نکاح کر کے میرے لیے ایک لڑکی بہترین جو سیرت والی ہو، صورت والی ہو، جو خدمت گزار ہو، زیادہ بچی جلنے والی ہو، زیادہ پیار کرنے والی ہو، تزوج الودود الولود، ما لا انبئکم بخیر ما یکنز، اے دنیا والو، اے مردو، اے عورتو، کیا میں تمہیں ایک ایسی خزانے کی خبر نہ دے دوں کہ وہ خزانے بڑی چیز ہے، بڑی چھپا کے رکھی جاتی ہے، فرمانے لگی صحابہ کرام بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں وہ خزانہ بتلا دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرأۃ الصالحہ، بلڈنگ نہ بتلائی، روپے نہ بتلائے، پیسے نہ بتلائے، بلکہ قرآن کریم نے واضح فرما دیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، دنیا کی زیب و زینت میں اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، نیکیاں کل قیامت میں جائے گی، سامنے کھڑی ہوگی، اور دنیا میں دینے والے باپ کے گھر میں اگر ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، ساری زندگی کی نیند حرام ہو جاتی ہے، لاکھوں شریف زادیاں گھر میں بیٹھی ہے، لاکھوں کنواری ہماری بہنیں گھر میں بیٹھی ہے، وجہ کیا تھی، غلطی کیا تھی، اللہ والو اللہ کی قسم کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ضرور جواب مانگے گا، اور میرے بندے میں نے فلاں بندی کو نیک بنایا، سیرت دیا، صورت بھی دیا، کیا وجہ تھی تو نے اپنے بیٹے کا نکاح میری فلاں بندی سے کیوں نہ کرائی، گھر میں گاؤں میں اتنے لڑکے ہونے کی باوجود میری فلاں بندی کنواری کیوں بیٹھی رہ گئی، اپنی جوانی کو انہوں نے بڑھاپے کے حوالے کیوں کر بیٹھی، اور لوگوں کیا جواب بنے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارا آپ کا جواب کیا آئے گا، کیا جواب دیں گے ہمارا؟ بس ایک معمولی مختصر سا واقعہ، میر تقی میر نے اپنی بیٹی کو جو مانگ دیے، نبی علیہ السلام نے خود نکاح اپنا بھی نکاح کیے، اپنی بھی شادی کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کرائی، لیکن کسی میں کوئی جہیز لین دین کا کوئی معاملہ نہیں، صرف یہ ہوتا کہ مہر دینا،
اور مہر وہ حق ہے جو لڑکی کا ہے، اور مہر بھی اگر باندھ دیتے ہیں لوگ، جو چیز لینا نہیں ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں مانگ لیتے، اور جب آتا ہے کہ میاں مہر کتنا لکھ دیں، ہاں لکھ دیجئے نا 50,000 روپے لکھ دیجئے، کیا ابھی دے رہے ہیں؟ معجل ہے ابھی دے رہے ہیں؟ نہیں، دے دیں گے کبھی۔ اللہ کی قسم ایک لڑکا نے مجھے یہ بھی کہا کہ مولانا آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھے نیا لگ رہا ہے، میں نے کہا پڑھا تو میں اکثر پوچھا کرتا ہوں مہر کب دے دوں؟ وہ کہنے لگا ہاں میں تو نہیں بات سن رہا ہوں، ہم لوگ ایک جلسہ کرتے ہیں اور وہیں پر اپنے بیوی سے بخشوا لیتے ہیں۔ یہ مہر جو ایک بیوی بن جانے کے بعد اس کا حق ہوتا ہے، وہ چاہے تو اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہے کہ آپ میری بستر پہ نہیں آ سکتے جب تک آپ مجھے مہر ادا نہیں کر دیں گے، یا اگر لڑکی کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں کہ بستر کے پاس میں جاؤں گا ہی نہیں، معاف نہیں کرو گی تو بیچاری مجبور ہو کے معاف کر دیتی ہے۔ یاد رکھ لیجیے کل قیامت میں زناکاروں میں شمار ہوگا ایسے لڑکوں کا جو مجبور کرتی ہے اپنی بیویوں کو کہ وہ مہر معاف کر دے۔ نہیں، معاف نہ کریں، آپ اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اسے خوشی کے ساتھ دو، ناراضی سے نہیں کہ تیرے ابا نے اتنے بوجھ میرے سر پہ باندھ دیے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، بڑی گفتگو میں نے لمبی چھیڑ دی، انشاءاللہ کوئی موقع پھر پروردگار عالم نے عطا فرمایا، انشاءاللہ پھر اس وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے میں بھی واقعہ چھیڑ رہا تھا میر تقی میر کا، یہ رہنے دیجئے، انشاءاللہ پروردگار عالم سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے بھی بھائی ہمارے بہنیں یا اللہ جوان اور شادی کے لائق ہو گئے، سب کو اسلامی طریقے سے سنت طریقے سے نکاح اور شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے والدین ہیں لالچ سے اپنی پناہ عطا فرما، لڑکوں کو کما کر اپنی جائیداد بنانے کی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لڑکیوں کی شادی اسلامی طریقے سے جو مہر اور ولیمے کے ساتھ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد پھر ولیمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دیا کہ اولم ولو بشاۃ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم دیا تھا اس طریقے پہ ہم سب کو پروردگار عالم نکاح کرنے کی اور ولیمہ کرنے کی اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔